آج کی ویڈیو میں آپ کو جو ہے گوادر اور کوسٹل ہائی وے پہ ایسے کون سے مقامات ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے۔ کوسٹل ہائی وے پر 3 مقامات دیکھنے کے قابل ہیں۔ پہلا مقام ہنگول نیشنل پارک ہے جو 6200 مربع کلومیٹر پر مشتمل ایک قدرتی پارک ہے جس میں خشک پہاڑ بھی ہیں، جنگل بھی ہے اور صحرا بھی ہے۔ ہنگول پارک کراچی سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ جو ہی 0 پوائنٹ سے کوسٹل ہائی وے پر گوادر کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو ہنگول نیشنل پارک میں ایک طرح سے داخل ہو جاتے ہیں۔ 0 پوائنٹ سے تقریباً 40 کلومیٹر گوادر کی طرف فاصلہ طے کرنے کے بعد اس پارک کا پہلا مقام مڈ والکینو آتا ہے۔ یہ مڈ والکینو کوسٹل ہائی وے سے 10 کلومیٹر اندر سمندر کی طرف ہیں۔ 300 فٹ تک بلند یہ مڈ والکینو ہندوؤں کا مقدس مقام بھی ہے جو دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں ہر سال مخصوص ایام میں بہت سارے ہندو آتے ہیں۔ اس مقام سے جو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں تو کنڈ ملیر کا خوبصورت اور سنہری ساحل شروع ہو جاتی ہے۔ اس ساحل کو دیکھنے کے لیے ویکینڈ سے کراچی سے کئی سیاح آتے ہیں، لیکن یہاں پر سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کنڈ ملیر سے ذرا آگے دریا ہنگول سمندر کے ساتھ آ کر ملتا ہے اور یہیں سے کوسٹل ہائی وے کا بلند مقام بزی ٹاپ اور پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خشک پہاڑوں کا انتہائی قابل دید سلسلہ ہے۔ پہاڑ صدیوں تک سمندر میں رہنے، ہوا اور پانی کی وجہ سے مختلف شکلیں اختیار کر گئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ یوٹیوب پہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، اور اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور فالو کریں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ کئی سال تک سمندر میں رہنے، ہوا اور پانی کی وجہ سے مختلف شکلیں اختیار کر گئے ہیں، اور اب یہ دور سے دیواریں، قلعے اور مینار دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اگر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو آپ کی نظریں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی کہ یہ تمام مناظر اصلی اور قدرتی ہیں۔ آپ کو یہ ہر لحاظ سے قدیم اجڑے ہوئے شہر محسوس ہوں گے۔ کوسٹل ہائی وے کا یہ پہاڑی سلسلہ اور اس کا بلند ترین مقام بزی ٹاپ قدرت کی طرف سے ایک بنایا ٹورسٹ اسپاٹ ہے، لیکن یہاں پر ہر ہفتے ایک یا آدھ سیاح ہی آتا ہے۔ اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو اپنے ملک کو اربوں روپے کما کر دیتا، لیکن یہاں پر ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور نہ ٹورسٹ کے لیے یہاں ایک آدھ ہوٹل بھی موجود نہیں ہے، ماں سوائے کچھ سیکورٹی چیک پوسٹوں کے۔ کوسٹل ہائی وے کا ایک اور قابل دید مقام پرنسس آف ہوپ اور فینکس آف بلوچستان ہے۔ یہ دونوں پہاڑوں کے اوپر قدرتی طور پر تراشے ہوئے مجسمے ہیں۔ فینکس ایک وسیع چٹان ہے۔ ہوا، بارشوں اور زلزلوں نے اسے شیر کی شکل دے دی ہے، اور اب یہ دور سے قاہرہ کی فینکس کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ پرنسس آف ہوپ ایک چٹانی مجسمہ ہے جو دور سے ایک شہزادی لگتی ہے۔ مشہور ہالی ووڈ اداکارہ انجلینا جولی نے 2002 میں اس مجسمے کو پرنسس آف ہوپ کا نام دیا تھا۔ یہ تمام مقامات ہنگول نیشنل پارک کے تھے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں کوسٹل ہائی وے کے دوسرے مقام اورماڑہ کی طرف۔ اورماڑہ کا ساحل انتہائی خوبصورت اور آنکھوں کو موہ لینے والا ہے۔ اس کا وائٹ بیچ دبئی کے وائٹ بیچ سے 1000 گنا پرکشش اور صاف ستھرا ہے۔ یہاں ساحل اور کوسٹل ہائی وے کے درمیان 2-3 خوبصورت ریزورٹ بھی بنے ہوئے ہیں جہاں اکثر کراچی اور ملک کے دوسرے حصوں سے سیاح آتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے مقام گوادر کی طرف۔ گوادر واقعی ایک ناقابل فراموش شہر ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ قدرت نے ہمیں دبئی یا کسی اور ملک سے زیادہ خوبصورت کوسٹل ہائی وے دیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ شہر سمندر کے آگے تک نکل گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے 3 اطراف سمندر ہے۔ یہ وادی نما زمین کا ٹکڑا ہے جسے مٹی کے خشک اور دلکش پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ درمیان میں کھڑے ہوں تو آپ کے سامنے دور دور تک سمندر، جبکہ دائیں بائیں مٹی کے خشک پہاڑ ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ نظارہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں ملے گا۔ گوادر میں غروب آفتاب کا منظر دیکھنے کے لیے حکومت نے پہاڑ کے آخری کنارے پر ایک پارک بنوایا ہے، مگر وہاں سن سیٹ پوائنٹ کی عمارت ادھوری چھوڑ دی ہے۔ یہ عمارت انڈا نما ہے۔ اس کا ڈیزائن انتہائی خوبصورت اور جدید ہے۔ 3 فلورز پر مشتمل عمارت یہاں کی ترقیاتی اداروں کی نااہلی اور نالائقی کو بیان کر رہا تھا۔ عمارت کے ڈھانچے کو زنگ کھا رہا تھا، جبکہ کروڑوں روپے کی کھڑکیاں، دروازے اور لفٹ نیچے جو ہے پڑا گل رہا تھا۔ یہ عمارت مکمل ہوتا تو یہاں کا آئیفل ٹاور ہوتا۔
मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप यहाँ आएंगे तो सामने समंदर में डूबते सूरज को देखेंगे और फिर इस खौफनाक इमारत के ढांचे को देखेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बहरहाल, यहाँ सूरज डूबने का जो मंज़र होता है वो आप शायद कहीं और ना देख सकेंगे। यहाँ सूरज डूबने के बावजूद देर तक समंदर की लहरों में ज़िंदा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ग़ुरूब हो जाता है। गवादर का गोल्डन बीच सनसेट व्यू पॉइंट से थोड़ी दूर है। इस सुनहरी किनारे के लिए पहाड़ से नीचे जाना पड़ता है। साहिल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जब नीचे जाते हैं सामने सुनहरी रंग की रेत बिखरी होती है, दाएं बाएं सोने के पहाड़ होते हैं और सामने ताहद नज़र फैला हुआ समंदर होता है। ये साहिल हैरान कौन होता है। गीली रेत पर पानी और लहरों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है। ये देखने वाले के लिए ऐसा लम्हा होता है जो दुनिया की हर तकलीफ़ चंद लम्हों के लिए भुला देता है। गवादर का शोरह आफाक क्रिकेट स्टेडियम भी देखने के काबिल है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच ये स्टेडियम यहाँ पर आने वाले हर शख्स को अपने शहर में मुब्तला कर देता है। गवादर मैरीन ड्राइव पर आपको ऐसे लगता है जैसे आप वाकई पाकिस्तान में नहीं हैं, लेकिन इस खूबसूरत रोड के आखिरी कोने पर सिक्योरिटी इदारों के एहलकार आपको ये एहसास दिलाते हैं कि वाकई आप पाकिस्तान में ही हैं और बलूचिस्तान में घूम रहे हैं। बहरहाल, आप जो है गवादर के आसपास भी खूबसूरत मकाम हैं, उन तमाम मकामात की वीडियोस भी बनी हुई हैं। अगर आप कराची से एक बरास्ता कोस्टल हाईवे आना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी बनी हुई है पहले से, उसको देखकर आप गवादर बआसानी पहुंच सकते हैं। और अगर आप कोयटा से गवादर आना चाहते हैं बरास्ता पंजगूर और तुरबत, तो उसकी वीडियो भी बनी हुई है। इसके अलावा पिशुकान, सुरबंदर और इसके अलावा जीवनी बीच और रमदान बॉर्डर की भी वीडियो पहले से ही बनी हुई हैं, उनको देखकर भी आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत जल्दी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।